السلام علیکم تمام دوستوں کو میرا یوٹیوب چینل رضا ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو انڈونیشیا کے بارے میں کچھ ایسی معلومات سے آگاہ کروں گا جو آپ کو دلچسپ لگے گا، اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل رضا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ پر جلدی پہنچ سکے۔ انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک اسلامی ملک کا نام ہے۔ آبادی کے اعتبار سے یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ انڈونیشیا کئی جزیرے پر مشتمل ہے، ان میں سے بعض کافی بڑے ہیں اور بعض بہت چھوٹے، اسی لیے کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کا تعلق اسٹرونیشین زبانوں سے ہے جو ملایا اور پالونیشین زبانوں کا مجموعہ ہے۔ انڈونیشیا کے بڑے جزیروں مثلاً جاوا میں 3 بڑی زبانیں راج ہے اور سماترا میں تقریباً 11 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور انڈونیشیا کے ہر جزیرے میں کم از کم ایک اپنی زبان ضرور ہے۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتا ہے اور انڈونیشیا کی آبادی 26,39,91,369 لوگ رہتے ہیں۔ انڈونیشیا یوم تاسیس 17 اگست 1945 کو آزاد ہوا۔ انڈونیشیا کا ڈومین نمبر ID سرکاری ویب سائٹ بازبا ویب ایزی 131662 بین الاقوامی فون کوڈ +62 ہے۔ انڈونیشیا کی قومی زبان بھاشا انڈونیشیا ہے، جس کی بنیاد مشرقی سماترا کی ایک بول چال کی ملائی زبان پر ہے۔ یہ ملیشیا کی اکثر حصوں میں بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس پر عربی اور سنسکرت کی گہرا چھاپ ہے۔ سنسکرت کے بے شمار الفاظ اس میں ملتے ہیں۔ یہ زبان کافی مقبول ہے اور ملک کے متحد کرنے میں اس سے خاص کام لیا جا رہا ہے۔ اب یہ زبان پورے انڈونیشیا میں سکھائی جا رہی ہے۔ ابتدائی 2 برسوں میں بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے بعد ہر جگہ بھاشا انڈونیشیا میں تعلیم ہوتی ہے۔ 1972 میں انڈونیشیا اور ملیشیا میں ایک معاہدہ ہو گیا، جس کے رو سے الفاظ کے متفقہ تلفظ متعین کر لیا گیا۔ اس وجہ سے دونوں ملکوں کی رسل و رسائل میں سہولت پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ دونوں ملکوں کی ادبی و تہذیبی زندگی میں قریبی تعلق بھی پیدا ہو گیا۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کی تہذیب اور ادب پر ہندوستان و سنسکرت، اسلامی و عربی و ڈچ و لندین تہذیب اور ادب کا گہرا اثر ہے۔ ایک زمانے میں ملایا اور موجود انڈونیشیا کا وسیع سلطنت کا حصہ تھے۔ 11ویں صدی میں یہ مہاجر ایلگا کے تحت تھے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کافی ترقی یافتہ تھا۔ ایک قومی ادب ترقی پا چکا تھا۔ جاوی زبان میں شہری ہوتی تھی، جس میں سنسکرت الفاظ کافی استعمال کیے جاتے تھے، ساتھ ہی سنسکرت کی بحرین بھی استعمال ہوتی تھی۔ 14ویں صدی عیسوی میں قبیلہ خان کو مکمل شکست دینے کے بعد کیرل راجا وردھن کی سرگردی میں جاوا کی ایک مستحق سلطنت مجاپن قائم ہو گئی، تو زندگی کے اور شعبوں کی طرح ادب نے بھی ترقی کرنی شروع کی۔ اس کی بنیاد مقامی بول چال کی زبان پر تھی۔ اس عہد سے سب سے مشہور کتاب نگرا کرتا گاما ہے۔ یہ ایک طویل قصیدہ ہے جو راجا کی تعریف میں لکھا گیا تھا۔ اس میں اس دور کے جاوا کی زندگی کی جھلکی ملتی ہے۔ اس کا اسلوب اور بحرین جاوا کی کیا، لیکن سنسکرت الفاظ حصی بڑی تعداد میں استعمال ہوتا ہے۔ انڈونیشیا اور ملایا میں ہندو اثر کی تحت رامائن اور مہابھارت کی منظور نظمیں کافی مشہور ہو چکی ہیں، اور ان پر مبنی ڈرامے اور گنائی کھیل اور تماشے کافی مقبول ہو رہے ہیں۔ 14ویں صدی میں رامائن اور مہابھارت کو جاوی زبان میں منتقل کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رومانی کہانی حکامتوں میں کو بھی فرق ہوا۔ ساتھ ہی ملائی بالی کی سنادی بولیوں میں بھی ادب ترقی پانے لگا۔ اسلام دور میں ملائی کا علاج ہوا اور پرانی کہانیوں نے نیا اسلام روپ اختیار کر لیا۔ نئی کہانیاں ان زبانوں میں منتقل ہونے لگی۔ امیر حمزہ کی داستانیں اور سکندر عظیم کی کارنامے نے روم